الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ ومن الناس اور لوگوں میں سے بعض من وہ ہے یقول جو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ تعالی پر وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر وما ہم اور نہیں ہے وہ بمؤمنین ایمان لانے والے یخادعون دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالی کو والذین اور ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے وما یخدعون اور وہ نہیں دھوکہ دیتے الا مگر انفسہم اپنی جانوں کو وما یشعرون اور وہ شعور نہیں رکھتے فی قلوبہم ان کے دلوں میں مرض بیماری ہے فزادہم اللہ مرضا پس زیادہ کر دیا اللہ تعالی نے ان کی بیماری کو ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک بما کانوا اس وجہ سے کہ وہ یکذبون جھوٹ بولتے ہیں وَإِذَا اور جس وقت قیلا کہا جاتا ہے لہم ان کو لا تفسدوا نہ فساد مچاؤ فی الارض زمین میں قالوا کہتے ہیں انما پختہ بات ہے نحن ہم تو مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں الا خبردار انہم بے شک وہ ہم المفسدون وہی ہے فساد کرنے والے ولیکن اور لیکن لا یشعرون ان کو شعور نہیں ہے وَإِذَا قِيلَ اور جس وقت کہا جاتا ہے لہم ان کو آمنو ایمان لاؤ کما جیسے آمن الناس ایمان لائے ہیں لوگ قالو کہتے ہیں انؤمن کیا ہم ایمان لائے کما جیسا کہ آمن السفہاء ایمان لائے ہیں بے وقوف الا خبردار انہم ہم بشک یہی ہے السفہاء بے وقوف ولیکن اور لیکن لا یعلمون وہ جانتے نہیں ہیں وَإِذَا اور جس وقت لقوا الذین ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے آمنوا ایمان والوں سے قالوا کہتے ہیں آمنا ہم بھی مومن ہیں وَإِذَا خَلَوْا اور جس وقت جاتے ہیں اپنے الی شیاطینہم اپنی شیطانوں کی طرف قالوا کہتے ہیں انا بے شک ہم معکم تمہارے ساتھ ہے انما پختہ بات ہے نحن ہم تو مستہزئون مومنوں سے مذاق کرتے ہیں
اللہ تعالی یستہزئ ان کو استہزاء کا بدلہ بہم ان کو استہزاء کا بدلہ دے گا، ویمدہم اور ان کو مہلت دیتا ہے، فی طغیانہم اپنی سرکشی میں، یعمہون وہ سرگردان اور حیران پھرتے ہیں۔ ماقبل سے ربط، سورہ فاتحہ میں اللہ تعالی سے ہدایت کا سوال کیا تھا، اہدنا الصراط المستقیم، جو اللہ تعالی نے قبول فرمایا اور ہدایت عطا کر دی، اور فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت نامے کو قبول کرنے اور نہ کرنے کے بارے میں 3 گروہ ہیں۔ نمبر 1، وہ جو دل سے تسلیم کرتے ہیں اور زبان سے اقرار کرتے ہیں، اولئک ھم المفلحون تک ان کا ذکر تھا۔ نمبر 2، وہ ہے جو نہ تو زبان سے اقرار کرتا ہے اور نہ دل سے تسلیم کرتا ہے، ان الذین کفروا سے لے کر ولہم عذاب عظیم تک ان کا ذکر تھا۔ اور تیسرا گروہ جو زبان سے اقرار کرتا ہے مگر دل سے تسلیم نہیں کرتا، جس کو شریعت کی اصطلاح میں منافق کہتے ہیں، ومن الناس من یقول سے لے کر ان اللہ علی کل شیء قدیر تک ان کا ذکر ہے۔ منافقین کے 2 طبقے ہیں۔ فقہاء کرام، محدثین اعظام اور مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ نفاق کی 2 قسمیں ہیں، ایک نفاق اعتقادی اور دوسرا نفاق عملی۔ اعتقادی منافق وہ ہوتا ہے جو دل سے بالکل تسلیم نہیں کرتا، یعنی اس کے دل میں بالکل ایمان نہیں ہوتا، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہتا ہے کہ میں مومن ہوں۔ یہ منافق کافر اور مشرک سے بھی بدتر اور خطرناک ہوتا ہے، اس لیے اس کی سزا بھی سب سے زیادہ سخت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، جو سب سے زیادہ سزا والا طبقہ ہے۔ نمبر 2، دوسرا نفاق عملی ہے۔ عملی منافق اسے کہتے ہیں کہ اس کے دل میں ایمان موجود ہوتا ہے مگر عمل منافقوں والے کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی منافق کے 4 علامتیں بیان فرمائی ہیں۔ جس شخص میں ایک علامت ہوگی وہ 1 درجے کا منافق ہوگا، جس میں 2 ہوگی 2 درجوں کا، جس میں 3 ہوگی تو 3 درجوں کے درجے کا منافق ہوگا، اور جس میں 4 علامتیں پائی گئی کان منافقا خالصا، وہ پکا منافق ہے۔ ہمیں خالی ذہن ہو کر ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے کہ کہیں ان میں سے کوئی علامت ہمارے اندر تو نہیں ہے، اگر ہے تو بہت بری بات ہے۔ وہ علامتیں کیا ہیں؟ فرمایا اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، یہ منافق کی پہلی علامت ہے۔ جھوٹ کسی کہتے ہیں؟ ہر وہ بات جو واقعہ کے خلاف ہوں، شریعت اسے جھوٹ کہتی ہے۔ اب ہمیں اپنے گریبانوں میں جان کر دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کبھی زندگی میں جھوٹ تو نہیں بولا، اگر بولا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو 1 درجے کا منافق سمجھنا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بالکل حق اور سچ ہے۔ ابو داؤد شریف میں روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف لے جا رہے تھے کہ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا بڑے بلند پایہ کی صحابیہ ہے، ان کا بچہ بچوں میں کھیل رہا تھا، ان کو اپنے بچے سے کوئی کام تھا، اس کو بلایا وہ نہ آیا۔ بچوں کو کھیل پیارا ہوتا ہے، بار بار بلانے کے باوجود جب نہ آیا تو انہوں نے کہا کہ آؤ میں تمہیں کوئی چیز دوں گی۔ یہ بچے کو لالچ دیا تو وہ بچہ آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے کہ بچے کو کوئی چیز دیتی ہے کہ نہیں؟ پھر فرمایا مائی اس کو کوئی چیز دے تاکہ تو جھوٹ سے نکل جائے، اگر نہیں دے گی تو یہ تیرا جھوٹ ہوگا۔ یہ مسئلہ اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے، خصوصاً عورتوں کو، کہ یہ بچوں کو لالچ دیتی ہے مگر دیتی کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ جھوٹ ہے۔ اور چیز بھی ہو جس سے بچہ مطمئن ہو، ریت مٹی نہ ہو، اس طرح جھوٹ سے نہیں نکلو گے۔ یعنی اور چیز بھی وہ ہو جو عموماً طور پر دیا جاتا ہے بچوں کو، اس طرح نہیں کہ کوئی لکڑی وغیرہ دی جائے۔ اور ہماری حالت تو یہ ہے کہ جھوٹ بول کر جھوٹ سے نفرت ہی ختم ہو گئی ہے، اور ہیں ہم پکے مومن۔ ہونٹوں کے پاس فرشتے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کے ذمہ ڈیوٹیاں ہیں، کوئی درود شریف پہنچانے پر مقرر ہے، کوئی سبحان اللہ الحمدللہ پہنچانے والا ہے،
مگر جھوٹ کی اتنی بدبو ہوتی ہے کہ جب کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے 1 میل دور بھاگ جاتے ہیں، لہٰذا جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ نمبر 2، منافق کی دوسری نشانی فرمایا اذا وعد خلف، جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، واذا عاہد غدر، اور جب وہ معاہدہ کرتا ہے تو غداری کرتا ہے۔ وعدہ اور معاہدہ میں فرق یہ ہے کہ جب کسی سے انفرادی طور پر وعدہ ہو تو وعدہ کہلاتا ہے، اور جماعتی شکل میں یا قومی شکل میں یا حکومتی سطح پر کسی سے کوئی بات طے کی جائے تو اس کو معاہدہ کہتے ہیں۔ وعدے اور معاہدے کی خلاف ورزی کرنا یہ بھی منافقت کی علامت ہے۔ ان العہد کان مسئولا، وعدے کے بارے میں سوال ہوگا، لہٰذا وعدہ کسی سے کرو تو سوچ سمجھ کر کرو کہ میں اس کو پورا بھی کر سکوں گا کہ نہیں۔ اگر پورا نہیں کر سکتے تو وعدہ کرو ہی نہ، اور اگر کسی سے وعدہ کر لیا ہے تو اسے پورا کرو۔ البتہ ایک صورت یہ بھی ہے کہ جس وقت وعدہ کیا تھا اس وقت نیت اور ارادہ اس کو پورا کرنے کا تھا، مگر بعد میں کوئی عارضہ پیش آ گیا ہے تو وہ الگ بات ہے۔ نمبر 3، منافق کی تیسری نشانی اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ پھر امانت کی کئی قسمیں ہیں۔ علم بھی امانت ہے، اور علمی خیانت یہ ہے کہ لوگوں کو صحیح بات نہیں بتانا، غلط باتیں بتانا ہے۔ مشورہ بھی امانت ہے، اور مشورے میں خیانت یہ ہے کہ جب کوئی شخص تمہارے سے مشورہ طلب کرتا ہے تو تم اسے صحیح مشورہ نہیں دیتے، غلط رائے دیتے ہو۔ جب کوئی مشورہ طلب کرے تو اسے صحیح رائے دو۔ بات بھی امانت ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی مجلس میں ادھر ادھر دیکھ کر بات کرے تو سمجھ جاؤ کہ یہ بات اس کی امانت ہے۔ اس مجلس کی بات باہر کسی سے نہیں کرنی۔ مال بھی امانت ہے، اور مالی خیانت یہ ہے کہ اس میں کچھ خرچ کرے یا اس کو تبدیل کریں۔ نمبر 4، منافق کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ اذا خاصم فجر، جب کسی سے جھگڑا کرتا ہے تو گالیاں دیتا ہے۔ یاد رکھنا آج کے معاشرے میں ہم نے تو منافق کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، کیونکہ وہ تو جب لڑتا ہے تو گالیاں دیتا ہے، اور ہم تو ہنسی مذاق میں گالیاں دیتے ہیں۔ جس طرح پہلے نیک لوگوں کی زبان سے سبحان اللہ نکلتا تھا، اس طرح ہماری زبان سے گالیاں نکلتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کے 4 نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ اگر کسی بدبخت میں یہ 4 علامتیں پائی جاتی ہیں تو وہ پکا منافق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی منافق کے کچھ علامتیں بیان فرمائی ہے۔ فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کرتے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، منافق اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔ جیسے ہم آج کل 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں، یہ نہیں، بار بار ذکر کرنا چاہیے، ہزاروں کرنی چاہیے۔ کم ذکر تو منافقوں کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ حدیث بخاری اور مسلم شریف کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ وہ صرف زبانی کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، دل سے انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ تو سوال یہ ہے کہ دھوکہ تو اس کو دیا جا سکتا ہے جس کو علم نہ ہو، اور رب تعالیٰ سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، تو یہ رب تعالیٰ کو کسی طرح دھوکہ دے سکتے ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں رحمہم اللہ کہ صنعہم کصنع خادعین، یعنی اس کا جواب یہ ہے کہ ان کا یہ معاملہ اس طرح ہے جس طرح دھوکے بازوں کا ہوتا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے ایسا معاملہ کرتے ہیں جو دغا بازی کا ہوتا ہے، ورنہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کو دھوکہ کون دے سکتا ہے۔ والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، آمنا کہہ کر کہ ہم بھی مومن ہیں، وما یخدعون الا انفسہم، اور وہ نہیں دھوکہ دیتے ہیں مگر اپنی جانوں کو، کیونکہ اس کا وبال ان کی جانوں پر ہی پڑے گی۔ وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہے۔ جو دن گزرتے ہیں نیک لوگ نیکیاں کما رہے ہیں اور اعمال صالحہ میں آگے بڑھ رہے ہیں، اور منافق فزادہم اللہ مرضا، پس زیادہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو، ان کو نفاق دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ یعنی نیک لوگوں کی اعمال زیادہ ہو جاتی ہے، اور منافقوں کی منافقت، ان کی گناہ ان پر زیادہ پڑ جاتا ہے۔
وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے درناک عذاب ہوگا۔ سب سے زیادہ سخت عذاب منافقوں کے لیے ہے، بما كانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ اس طرح کہ زبانی کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان لائے اور آخرت کے دن پر بھی، اور دل سے نہیں مانتے تو اس سے بڑا جھوٹ کیا ہوگا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جس وقت کہا جاتا ہے ان کو، لا تفسدوا فی الارض، نہ فساد مچاؤ زمین میں، کیونکہ جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، خیانت کرنا فساد فی الارض ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں لا تفسدوا فی الارض، نہ فساد مچاؤ زمین میں، قالوا کہتے ہیں منافق، انما نحن مصلحون، پختہ بات ہے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو دونوں کے مابین اصلاح کرتے ہیں، علن کہ یہ اصلاح نہیں ہے، یہ گڑ میں زہر ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں الا خبردار، انہم هم المفسدون، بے شک وہی ہے فساد کرنے والے، ولکن لا یشعرون، اور لیکن ان کو شعور نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جس وقت کہا جاتا ہے ان کو کہ سچا ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جیسے ایمان لائے ہیں لوگ یعنی صحابہ، قالوا کہتے ہیں انؤمن، کیا ہم ایمان لائے، کما آمن السفہاء، جس کے ایمان لائے ہیں بیوقوف۔ منافق لوگ سچے مخلص اور دیانتدار مومنوں کو بیوقوف کہتے تھے، آج بھی اس طرح ہے، کہتے تھے کہ یہ کوئی عقل مندی ہے کہ جس طرح وہ ان کو کہتا ہے بے سوچے سمجھے اس طرح کرنے چلے جاتے ہیں، گھر بار سب کچھ اس کے کہنے پر قربان دیا ہے۔ اگر عقل مند ہوتے تو کوٹیاں بناتے، دولت اکٹھی کرتے، تجارت بڑھاتے، صنعت بڑھاتے، انہوں نے تو پہلے بھی سب کچھ داؤ پر لگا دیا ہے۔ پہلے کتنی آسودہ حال تھے، اور ایمان لانے کے بعد اب ان کا کیا حال ہے، یہ بیوقوف ہے، ہم ان بیوقوفوں جیسا کام کیوں کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا انہم هم السفہاء، خبردار بے شک یہی لوگ بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، اور لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جس وقت ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے تو ان کو دھوکہ دینے کے لیے قالوا آمنا کہتے ہیں کہ ہم بھی مومن ہیں۔ جس طرح آج کل ووٹ مانگنے والے منتیں سماجتیں کرتے ہیں، ہاتھ پاؤں چومتے ہیں، پوری ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، اور ممبر بن جانے کے بعد کبھی شکل بھی نہیں دکھاتے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ اپنے لیڈروں کے پاس جاتے ہیں، اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں، اپنے سرداروں، راجوں، چودھریوں، خانوں اور وڈیروں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں قالوا انا معکم، کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ کافر ہیں۔ باقی تم نے سنا ہوگا کہ ہم نے مومنوں کو کہا کہ ہم بھی مومن ہیں، تو یقین جانو ہم کافر ہیں۔ انما نحن مستہزئون، پختہ بات ہے ہم تو مومنوں سے مذاق کرتے ہیں، دل لگی کرتے ہیں، ہم کہاں مومن ہیں۔ وڈیرے جب کان کھینچتے ہیں تو ان کو اس طرح مطمئن کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان کو استہزاء کا بدلہ دے گا، ویمدہم، اور ان کو مہلت دیتا ہے، فی طغیانہم، اپنی سرکشی میں، یعمہون، کہ وہ سرگردان اور حیران پھرتے ہیں۔ جتنا دھوکہ دے سکتے ہیں دے لے، جو حرام کما اور کھا سکتے ہو کر لے، رسی ڈیلی چھوڑ دی ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان اللہ تعالی لیملی ظالما حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم کی رسی ڈیلی چھوڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کو سختی سے پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے۔